دوستی کا رشتہ بہت انمول ہوتا ہے، لیکن جب انصاف اور اصول کی بات آ جائے تو کیا دوستی کو ترجیح دینی چاہیے یا سچ کو؟ منشی پریم چند کا افسانہ پنچایت ہمیں ایک ایسے ہی امتحان میں لے جاتا ہے جہاں دو گہرے دوست ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب انسان منصب کی کرسی پر بیٹھتا ہے تو وہ کسی کا دوست یا دشمن نہیں رہتا، وہ صرف حق کا ترجمان ہوتا ہے۔ خوش آمدید، آپ سن رہے ہیں فولیو آڈیو بکس۔ پیش خدمت ہے پریم چند کی ایک شاہکار تخلیق پنچایت۔ جمن شیخ اور الگو چودھری کی دوستی پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ ان کا لین دین مشترکہ تھا اور ایک دوسرے پر اندھا یقین تھا۔ جمن شیخ کی ایک بوڑھی بیوہ خالہ بھی تھی جس کی کچھ جائیداد تھی۔ جمن نے بڑے وعدے وعید کر کے وہ جائیداد اپنے نام کروا لی، مگر جیسے ہی رجسٹری ہوئی جمن اور اس کی بیوی فہمن کے تیور بدل گئے۔ خالہ کو اب روکھی سوکھی روٹیاں اور کڑوی باتیں ملنے لگی۔ جب برداشت سے باہر ہوا تو خالہ نے جمن سے کہا، بیٹا اب میرا تمہارے ساتھ نباہ نہ ہوگا، تم مجھے کچھ پیسے دے دیا کرو، میں اپنا الگ پکا لوں گی۔ جمن نے بے شرمی سے جواب دیا، روپے کیا یہاں پیڑوں پر پھلتے ہیں؟ خالہ نے غصے میں کہا، تو کیا میں بھوکی مروں گی؟ ٹھیک ہے، پھر میں پنچایت کروں گی۔ جمن ہنسا، اسے یقین تھا کہ پنچایت میں الگو چودھری اس کا دوست ہے، جیت اسی کی ہوگی۔ برگد کے درخت تلے پنچایت بیٹھی۔ خالہ نے اپنا دکھڑا سنایا۔ جب باری آئی کہ سرپنچ کسے چنا جائے تو جمن نے چالاکی سے کہا کہ خالہ جسے چاہیں چن لیں۔ خالہ نے الگو چودھری کا نام پکارا۔ جمن دل ہی دل میں خوش ہوا کہ اب تو فیصلہ میرے حق میں ہی ہوگا، لیکن جیسے ہی الگو سرپنچ کی کرسی پر بیٹھا اس کے اندر کا منصب جاگ اٹھا۔ اس نے جمن سے کڑے سوالات کیے۔ آخر میں الگو نے فیصلہ سنایا، جمن شیخ، پنچوں نے اس معاملے پر غور کیا ہے۔ خالہ کی جائیداد سے اسے اتنا منافع ہوتا ہے کہ انہیں ماہانہ خرچ دیا جا سکے۔ تمہیں ہر حال میں ماہوار رقم دینی ہوگی ورنہ رجسٹری منسوخ سمجھی جائے گی۔ جمن ہکا بکا رہ گیا۔ اس کی اور الگو کی دوستی میں دشمنی کی دیوار کھڑی ہو گئی۔ خیر، وقت گزرا، الگو کا ایک بیل مر گیا اور دوسرا اس نے سمجھو سیٹھ کو بیچ دیا۔ سمجھو سیٹھ نے بیل کو اتنا دوڑایا کہ وہ تھک کر مر گیا۔ جب الگو نے بیل کی قیمت مانگی تو سمجھو سیٹھ اور اس کی بیوی لڑنے لگے۔ معاملہ پھر پنچایت میں گیا۔ اب کی بار سمجھو سیٹھ نے جان بوجھ کر جمن شیخ کو سرپنچ چنا تاکہ وہ الگو سے اپنا بدلہ لے سکے۔ جمن کرسی پر بیٹھا تو اس کا دل بدلے کی آگ سے جل رہا تھا۔ الگو پریشان تھا کہ اب میرا دوست مجھ سے پرانی دشمنی نکالے گا۔ پنچایت شروع ہوئی۔ جمن نے دونوں کی باتیں سنی۔ جیسے ہی فیصلہ سنانے کا وقت آیا تو جمن کو احساس ہوا کہ وہ اس وقت کسی کا دشمن نہیں بلکہ خدا کی عدالت میں بیٹھا ہے۔ اس کی زبان سے وہ نکلا جو حق تھا۔ وہ کہتا ہے، الگو چودھری اور سمجھو سیٹھ پنچوں نے تمہارے معاملے میں فیصلہ کیا ہے۔ جب الگو نے بیل بیچا تھا وہ تندرست تھا۔ بیل سمجھو سیٹھ کی بے رحمی سے مرا، اس لیے سمجھو کو بیل کی پوری قیمت ادا کرنی ہوگی۔ الگو کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہ پکار اٹھا، پنچ پرمیشور کی جے۔ جمن دوڑ کر الگو سے لپٹ گیا اور بولا، بھائی، جب سے تم نے میرا فیصلہ سنایا تھا میں تمہارا دشمن بن گیا تھا، مگر آج مجھے پتا چلا کہ پنچ کی کرسی پر بیٹھ کر نہ کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے اور نہ دشمن۔ پریم چند کی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انصاف کا مقام سب سے بلند ہے۔ انسان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، جب وہ حق کی کرسی پر بیٹھتا ہے تو سچ خود بخود اس کی زبان سے جاری ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے بھی کبھی انصاف کی خاطر اپنی کسی دوستی کو داؤ پر لگایا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔
فولیو آڈیو بکس کو سبسکرائب کریں تاکہ ادب کے یہ خوبصورت رنگ آپ تک پہنچتے رہیں۔